بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وإذ نحن اخترنا الآن طریقة التحلیل العقلی اولا فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاث فإنك عندما تجتاز الدور الثاني تنتقل إلى الثالث وهو الحركة الذاهبة حركة العقل من المجهول إلى المعلومات. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكلة داخلا تحته إلى آخر. بحث ہماری قسمت کے باب میں اس سلسلے میں تھی کہ کس طرح مجہول تصوری کو حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی کیسے ہم فکر کریں تاکہ ہم مجہول تصوری کو تحصیل کر سکیں. بیان کیا آقا نے کہ مہم ترین غرض ہے منطقی کی یہ، اور یہاں تک جو ہماری بحثیں تھیں تعریف کے سلسلے میں، شروط اور اقسام تعریف وغیرہ، یہ کافی نہیں ہیں مجہول کو پہچاننے میں، لذا ان کے علاوہ انسان کو فکر کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ وہ مجہول تصوری کو کیسے تحصیل کرے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ مجہول تصوری کو حاصل کرنے کی راہ کیا ہے، وہ انسان کو آنی چاہیے، جس کے لیے دو طریقے آقا نے بیان کیے. ان میں سے ایک طریقے تحلیل عقلی ہے اور دوسرا قسمت ثنائی کا طریقہ ہے. طریقے تحلیل عقلی کے عنوان میں ہم نے گزشتہ درس میں دو دور بیان کیے، دو مرحلے بیان کیے، اور ہم نے کہا کہ پانچ مرحلے ہیں، جن میں سے پہلے جو دو مرحلے ہیں فکر کے، یہ درواقع فکر کی تین اصل حرکتوں کے لیے مقدمہ ہے. 5 مرحلے ہیں، تین مرحلے فکر ہیں، حرکتیں ہیں جن کو حرکت ثلاثہ کہا جاتا ہے، اور شروع کے یہ 2 مرحلے مقدمہ ہیں ان 3 حرکتوں کے لیے. اور بیان کیا ہم نے کہ یہ جو راہ تحصیل ہے مجہول تصوری کی، وہ یا تحلیل عقلی ہے یا پھر آپ قسمت ثنائیہ کے ذریعے مجہول کو تحصیل کریں، لیکن دونوں میں سے جو بھی طریقہ آپ اختیار کریں گے، یہ 2 شروع کے مرحلے ان دونوں کے لیے مشترک ہیں. پہلا خود مشکل سے مواجہ ہونا، یعنی خود اس مشکل کی طرف، اس مجہول تصوری کی طرف خود متوجہ ہونا، یہ پہلا مرحلہ. اگر انسان متوجہ ہی نہیں ہوگا تو پھر فکر کرنے کی، اس کو تحصیل کے لیے فکر کرنا فائدہ مند نہیں رہتا. اصلا فکر نہیں کرے گا، معنی نہیں رکھتا فکر کرنا. لذا پہلے انسان متوجہ ہو، اور پھر دوسرے مرحلے میں انسان اس کی نوعیت کو پہچانے کہ یہ مجہول تصوری جو مجہول ہے میرے لیے، یہ اشیاء میں سے کس نوعیت کی چیز ہے، یعنی اجناس عالیہ میں سے یہ کس جنس کے اندر ہے. اگر ہم نے یہاں پر جنس قریب کو مشخص کر لیا تو آگے راستہ کم رہ جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم نے یہاں جنس قریب کو مشخص نہیں کیا تو پھر راستہ طولانی ہو جاتا ہے اس مجہول کو تحصیل کرنے کا. لیکن ایک بات مسلم ہے جو ہم نے بیان کی، وہ یہ کہ یہ دونوں مرحلے مشترک ہیں
تحصیل مجہول تصوری کی دونوں راہوں کے لیے، چاہے وہ راہ تحلیل عقلی کی ہو چاہے قسمت ثنائیہ کی ہو، جب آپ نے یہ دو مرحلے طے کیے، مجہول تصوری کو دیکھا اور پھر اس کی نوعیت کو پہچانا، اب یہاں سے آپ اختیار کریں گے کسی ایک طریقے، یا آپ طریقے قسمت ثنائیہ کو اختیار کریں گے، یا آپ تحلیل عقلی کو کی راہ کو اختیار کریں گے۔ اور یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں آقا، سب سے پہلا طریقے تحلیل عقلی ہے کہ دو مرحلے گزر جانے کے بعد نوبت آتی ہے تین حرکتوں کی، جو فکر کی تین حرکتیں ہیں، ذاہبہ، حرکت دائریہ اور حرکت راجعہ۔ اب جب ہم طریقے تحلیل عقلی کو انتخاب کر رہے ہیں اس مجہول تصوری کے تحصیل کے لیے، تو ہمیں ان تین حرکتوں کو یہاں پر انجام دینا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہی حرکت ذاہبہ ہے کہ جب آپ نے دوسرا مرحلہ کراس کیا اور آپ نے اس مجہول کی نوعیت کو پہچانا، تو اب آپ چلے جائیں گے کہاں پر؟ مجہولات کی طرف۔ ذاہبہ یعنی اب آپ حرکت کریں گے اس مجہول سے اپنے معلومات کی طرف، اور یہیں پر اس تحلیل عقلی کی اس راہ اور راستے کی جو معنی ہے، طریقے کی جو معنی ہے یہاں پر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ اپنے ذہن میں ان تمام مصادیق کی طرف نگاہ کریں جو اس جنس کے اندر مصادیق آتے ہیں جس جنس کے اندر آپ نے اس مجہول تصوری کو فرض کیا ہے۔ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ دور ثانی میں، دوسرے مرحلے میں، ہمیں اس چیز کی نوعیت اور جنس معلوم کرنی ہے۔ اب اگر وہاں آپ جنس معلوم کر کے آئے ہیں دوسرے دور میں، تو یہاں کیا کریں گے آپ؟ یہاں آپ پھر چلے جائیں گے تیسرے دور میں، تیسری حرکت میں آپ، یعنی دوسرے دور میں اور پہلی حرکت فکر میں آپ چلے جائیں گے خود ان معلومات کی طرف۔ یہاں جو تحلیل عقلی کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام مصادیق اور افراد کی طرف نگاہ کریں گے، ان کو ڈھونڈیں گے کہ جو اس مجہول تصوری کی طرح اس کی جنس کے اندر ہے۔ جس طرح مجہول تصوری ایک جنس کے اندر ہے اور آپ نے وہ جنس تلاش کی ہے دوسرے مرحلے میں، اسی طرح آپ دوسرے بھی تمام مصادیق کو بھی ڈھونڈیں جو اس جنس کے اندر ہے، جو کہ اس جنس کے اندر ایک فقط آپ کی یہ مشکل اور مجہول تصوری تو نہیں ہے، یہ اس جنس کی ایک نوع ہے۔ اب اگر آپ نے اس جنس کو تلاش کیا ہے اپنی مجہول تصوری کے لیے، تو اس کے ساتھ اور بہت ساری انواع ہوں گی اور بہت سارے افراد ہوں گے اس جنس کے اندر، ان کو تلاش کریں۔ مثلا جو ہمارے لیے چیز مجہول تھی وہ پانی تھا، کہ پانی کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے۔ ہم نے دوسرے مرحلے میں دیکھا کہ اس کی جنس کیا ہے، کہ مثلا یہ ایک بہنے والی چیزوں میں سے ہے، سائل ہے، ایک ایسا مادہ ہے جو سائل ہے یعنی بہنے والا ہے، جسے ہم نے پیچھے دوسرے مرحلے میں یہ بیان کیا۔ اب ہم یہاں کیا کریں گے؟ فکر کی اس پہلی حرکت میں اور ادوار خمسہ میں، اس تیسرے دور میں، ہم ان تمام انواع کو دیکھیں گے جو اس سائل کے اندر پانی کے ساتھ ہے۔ اب وہ تمام کے تمام افراد پانی کے علاوہ جو بھی ہو، اس اعتبار سے کہ وہ تمام کے تمام انواع ایک سائل مادہ رکھتی ہیں، بہنے والی چیزوں میں سے ہیں، ان تمام مصادیق کو ہم نے دیکھنا ہے، یعنی سائل کے تمام افراد اور مصادیق کی طرف نگاہ کرنی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہ جو مصادیق مشترک ہیں اس ہمارے مجہول تصوری کے اس جنس کے اندر، ان تمام مشترک انواع اور مصادیق کو ڈھونڈنا ہے۔ بس یہ جیسے ہم نے یہ حرکت انجام دی اور ہم مجہول سے اپنی معلومات کی طرف آئے، اور ان معلومات میں ہم نے نگاہ کی ان مصادیق کو جو اس جنس کے اندر ہیں، یہاں سے ہم پھر منتقل ہوتے ہیں چوتھے مرحلے کی طرف،
اور وہ فکر کی 3 حرکتوں میں سے دوسری حرکت، وہ ہے حرکت دائریہ۔ اب ہم ان معلومات میں گھومنا شروع کرتے ہیں، عقل حرکت شروع کرتا ہے انہی معلومات کے درمیان کہ تمام ادوار میں اہم اور سخت ترین مورد ہے یہ حرکت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان یہیں پر کامیاب ہو جاتا ہے تو درواقع وہ منتقل ہو جاتا ہے پھر آخری دور کی طرف، اور وہاں پر انسان کو اس مجہول چیز کے بارے میں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر یہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا تو یہیں پھر پھنس جاتا ہے اور یہیں گھوم رہا ہوتا ہے، بس یہیں سے نکل نہیں سکتا، اور یہ پھر اس کا گھومنا اپنے معلومات کے اندر فائدہ مند نہیں رہتا۔ تو بس اس حرکت دائریہ میں تحلیل عقلی کی اس راہ کا کیا مطلب ہے؟ تحلیل عقلی کے طریقے کا مطلب اور مقصود اس حرکت دائریہ میں کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ انسان ان تمام جنس کے مجموعوں کو جدا کرے، یعنی جس طرح مثال دے رہے ہیں یہاں پر آگا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پانی کی جنس سائل ہے، تو اب یہاں پر سائل کے اندر جتنے مصادیق ہیں ان کو ایک ایک کر کے جدا کرتا چلا جائے۔ مثلا ایک جو ہے پانی ہے، ایک ان سائل مواد میں سے پارا ہوتا ہے جو بہنے والی چیز ہے، ایک ان میں مثلا دودھ ہوتا ہے، دودھ بھی ان بہنے والی چیزوں میں سے، انہی میں سے ایک مثلا تیل ہوتا ہے، وہ بھی بہنے والی چیز۔ اس طرح یوں آپ تمام ان مجموعوں کو جو اس جنس کے اندر ہیں جدا کرتے جائیں، لحاظ کرتے جائیں، ملاحظہ کرتے جائیں، اور پھر ان کے درمیان ایک دقیق ملاحظہ کریں، ایک دقیق تحلیل انجام دیں، تحلیل عقلی۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ پھر ان کے عناصر کو ڈھونڈنا شروع کریں کہ یہ جو ان میں سے ایک پانی ہے تو پانی کن چیزوں سے ترکیب شدہ ہے اور باقی چیزیں کن چیزوں سے ترکیب شدہ ہیں، ان کے درمیان یعنی اپنے اس مجہول تصوری کے لیے آپ ایسا امتیاز ڈھونڈیں ان تمام انواع میں کہ جو اسی آپ کے مجہول تصوری کو باقی افراد اور مصادیق اور انواع سے جدا کرتا ہو۔ اب یا تو وہ اسی کو ایک تمییز ذاتی دیتا ہو، جیسے مثلا آپ نے انسان کے لیے ناطقیت کو ڈھونڈا جو اس کے لیے ایک امتیاز ذاتی پیدا کرتا ہے حیوان کے اندر دوسری تمام انواع سے۔ پانی کے لیے بھی اس طرح جو یہاں مورد مثال ہے ہمارا، ایک ایسا امتیاز ڈھونڈے جو ذاتی ہو، یا ایک ایسا امتیاز ڈھونڈے کہ جو ذاتی نہ ہو، عرضی ہو لیکن خاصہ ہو، اس کا حد اقل ایک رسم جو ہے ولو رسم ناقص جیسی تعریف آپ کر سکیں۔ ذاتی اگر آپ نے امتیاز ڈھونڈا تو آپ حد بیان کر سکتے ہیں، خاصہ اس کے لیے آپ نے ڈھونڈا تو بھی آپ رسم بیان کر سکتے ہیں۔ حد و رسم دونوں میں کسی چیز کے بھی ذریعے، کسی بھی تعریف کے ذریعے آپ اسی مجہول تصوری کو جدا کریں، امتیاز دیں، تمییز دیں آپ اس کو اسی جنس کے اندر باقی انواع اور مصادیق سے۔ خوب، یہ فحص بہت دقیق ہے جس کے لیے پریکٹیکل اور ایک عملی اعتبار سے کوشش کرنی پڑے گی تاکہ وہ جو مجہول تصوری ہے وہ ایک خصوصیت پیدا کرے، ذاتی یا عرضی، اپنی جنس کے اندر اپنے ساتھ اور جو اس کے ساتھ انواع ہیں دوسری ان سے تمیز پیدا کرے۔ مثلا آپ نے پانی کو جدا کیا اس کی اس خاصیت سے کہ وہ اپنے رنگ اور ذائقے میں ایک خاص خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کا رنگ بھی نہیں ہے، اس کا ذائقہ بھی نہیں ہے، یا آپ نے اس کو ایک مخصوص نوعیت کے وزن سے جدا کیا کہ یہ وزن رکھتا ہے، ایک ایسا مادہ ہے جو وزن رکھتا ہے اور ایک مخصوص نوعیت کا وزن، یا آپ نے کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر حی کے قوام کا سبب ہے، مثلا اس طرح آپ نے اس کو تمیز دی انواع سے۔
اور یہیں پر لازمی ہے کہ انسان جتنے بھی اپنے گزشتہ بزرگان سے جو علم کی میراث پہنچی ہے اس علمی میراث سے بھی فائدہ اٹھائے، کہ بزرگان نے جو شروع سے علماء نے محنتیں کی ہیں اور جو علمی میراث پہنچائی ہے اس سے استفادہ کرے۔ اگر اسی دور میں کامیاب ہوتا ہے، اسی حرکت دائریہ میں شخص کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ اسی مجہول تصوری کو تعریف کرنے لگے گا ایک تمییز ذاتی سے، اس کی ذاتیات کو بیان کرے گا، یعنی اس کی فصل پہچان لے گا۔ جب فصل پہچان لے گا تو جنس تو ویسے ہی پہچانی ہوئی ہے، فصل کے ساتھ اس کو ایک حد تام کے ذریعے جدا کر دے گا، تمیز ذاتی دے گا، یا اس کو تمیز عرضی دے گا جب اس کے خاصے کو پہچانے گا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ یہ اس مجہول تصوری کی تحلیل پر قادر ہو جائے گا، یا اس کو تحلیل کرے گا جنس و فاصل کی طرف، یا اس کو تحلیل کرے گا جنس اور خاصے کی طرف۔ اور پھر حد کیا ہو جائے گی؟ حد تام یا رسم تام ہو جائے گی۔ اور یہیں سے جب حد کامل ہو گئی یا رسم کامل ہو گئی تو اب وہ گویا کہ آخری دور تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ دور کیا ہے؟ حرکت راجعہ کا، کہ جب یہ اس نے اس طرح کا معلوم بنا دیا اپنی معلومات میں، یعنی اپنی تمام معلومات میں اس نے تفحص کیا، پریکٹیکل انجام دیا، تجربہ کیا، اور پھر وہیں سے جنس پہلے اس نے معلوم کی تھی، پھر اس حرکت دائریہ میں اس نے فصل معلوم کر لی یا خاصہ معلوم کر لیا۔ اب جب یہ معلوم کر لیا تو ان تمام معلومات میں سے جنس و فصل کے ذریعے یا جنس و خاصے کے ذریعے ایک مناسب اور خاص قسم کا معلوم درست کرے گا، جس کو ہم یا حد کہیں گے یا رسم کہیں گے۔ اور جیسے اس نے حد درست کی یا رسم درست کی، گویا یہ اس حرکت دائریہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب یہ پلٹ کر آئے گا کہیں پر آخری حرکت میں، جو کہ حرکت راجعہ ہے، یہ اسی حد اور رسم کو کے ساتھ اسی آخری حرکت فکری میں آ جائے گا، اور پھر وہیں پر وہ حرکت فکری کیا ہے؟ آخری معلوم سے مجہول تک حرکت کرنا۔ یہ اسی حد اور رسم کے ذریعے کہاں پہنچ جائے گا؟ مجہول تک پہنچ جائے گا، اور پھر اس کی یہ تفکیر اور فکر کرنا یہ بھی منتہی اور اپنے اینڈ میں پہنچ جاتا ہے۔ بس یہ ہے تحلیل عقلی کی معنی، کہ اگر ہم مجہول تصوری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فکر کرنا پڑے گا۔ اور کیسے فکر کریں، ہم اسے حاصل کریں؟ آقا نے بتایا کہ تحلیل عقلی ایک راہ ہے، پھر دو دور شروع کے وہ مقدمہ ہیں جو دونوں راہوں کے لیے ہیں، تحلیل عقلی ہو چاہے قسمت ثنائیہ ہو، اور پھر جیسے ہی آپ نے دو دور انجام دیے، آپ تحلیل عقلی کے ذریعے 3 حرکتوں کو انجام دیں گے، اور 3 حرکتوں میں سے دوسری جو حرکت ہے، یعنی چوتھا دور جو ہے 5 ادوار میں سے، وہ بہت مہم ہے، کہ جس میں انسان اس ذاتی یا اس کے خاصے کو حاصل کرتا ہے، اور پھر یعنی بھرے ہاتھوں جو ہے وہ وہیں سے کامیاب ہو کر نکلتا ہے، 5ویں دور میں آ جاتا ہے، یعنی تیسری حرکت میں آ جاتا ہے، کہ پھر وہ معلوم سے مجہول تک پہنچ جاتا ہے۔ لذا فرماتے ہیں کہ وَإِذْ نَحْنُ اخْتَرْنَا الْآنَ، جب ہم نے 2 دور انجام دے دیے، وَإِذْ نَحْنُ اخْتَرْنَا الْآنَ طریقۃ التحلیل العقلی اولاً، پھر ہم اختیار کرتے ہیں یہاں پر طریقے تحلیل عقلی کو اولاً، پہلے مرتبے، کیونکہ 2 دور مشترک ہے دونوں کے لیے، اس کے بعد ہمیں اختیار کرنا ہے کوئی بھی ایک راستہ۔ اب ہم یہاں پر اختیار کرتے ہیں کس کو؟ طریقے تحلیل عقلی کو۔ فَلْنَذْكُرَهَا مُتَمَثِّلَةً فِي الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ، پھر ہم اسی طریقے تحلیل عقلی کو بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، متمثل کرتے ہوئے اسی طریقے کو، کس میں؟ 3 حرکتوں میں۔ یعنی ہم اس طریقے تحلیل عقلی کو 3 حرکتوں کے اندر متمثل کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فَإِنَّكَ عِندَمَا تَجْتَازُ الدَّوْرَ الثَّانِي، جب آپ دور ثانی کی راس کرتے ہیں، یعنی آپ نے مجہول تصوری کی نوعیت کو پہچان لیا،
تنتقل الی الثالث، پھر آپ منتقل ہوتے ہیں تیسرے دور کی طرف، وهو الحرکۃ الذاہبہ، کہ جو حرکت ذاہبہ ہے، یعنی حرکت العقل من المجہول الی المعلومات، ذاہبہ ہے یعنی جانا کہاں سے، عقل کی حرکت مجہول سے معلومات پر، یہ مجہول سے معلوم کی طرف جانا یہ حرکت ذاہبہ ہے، کہ یعنی ذهب الشخص من المجهول الى المعلوم. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو، فرماتے ہیں کہ اس حرکت کی معنی تحلیل کے اس طریقے سے، یعنی ہم اس تحلیل کی راہ میں جو یہ حرکت انجام دے رہے ہیں فکر کی، جو حرکت ذاہبہ ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَمَعْنَى هَذِهِ الْحَرَكَةِ بِطَرِيقَةِ التَّحْلِيلِ الْمَقْصُودُ بَيَانُهَا، کہ جس کا بیان یہاں پر مقصود ہے وہ کیا ہے، وہ یہ هُوَ أَن تَنْظُرَ إِلَى ذِهْنِكَ إِلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ ذَلِكَ الْجِنْسِ، کہ آپ اپنے ذہن میں دیکھیں ان تمام افراد کی طرف، مصادیق کی طرف، کہ جو اس جنس کے اندر داخل ہیں، الذی فرضت المشکل داخلا تحتہ، کہ جس جنس کے اندر آپ نے اپنے مجہول تصوری یا مشکل کو داخل فرض کیا ہے، یعنی جس جنس کے اندر آپ نے مشکل کو داخل فرض کیا کہ یہ مشکل اور یہ مجہول تصوری اس جنس کے اندر ہے. جیسے ہم نے دوسرے دور میں فرض کیا کہ یہ پانی کس کے اندر ہے، سائل کے اندر ہے، مادہ سائلہ کے اندر ہے، سائل اس کی جنس ہے. تو اب جب ہم اس مجہول تصوری کے لیے سائل کو جنس فرض کر چکے ہیں تو اس کے اندر اور جتنے مصادیق ہیں ان کی طرف ہم دیکھیں گے یہاں پر. اور پھر مثال میں آپ تنظر الی افراد السوائل، آپ نظر کریں گے اس سوائل کے افراد کی طرف، جتنی بہنے والی چیزیں ہیں، مصادیق ہیں اس کی طرف آپ نظر کریں گے. سواء کانت ماء او غیر ماء، چاہے وہ پانی ہو چاہے غیر پانی ہو، بے اعتبار ان کلھا سوائل، اس اعتبار سے کہ تمام کی تمام بہنے والی چیزیں ہیں، تمام کی تمام سائل ہیں، دودھ ہو، پانی ہو، تیل ہو، اور جو چیزیں بھی ہیں، جتنی بھی چیزیں، آپ ان تمام مصادیق کی طرف نظر کریں گے. یعنی گویا آپ کہنا چاہتے ہیں آگا کہ جتنے بھی مشترکات ہیں اس مجہول تصوری کے اس جنس کے اندر، ان کو آپ دیکھیں گے. وَهُنَا نَنْتَقِلُ الرَّابِعِ، پھر یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہم منتقل ہوتے ہیں چوتھے دور کی طرف. وَهُوَ الْحَرَكَةُ الدَّائِرِيَّةُ، یہ کیا ہے، حرکت دائریہ ہے. اے حرکت العقل بین المعلومات، کہ جو عقل کی حرکت ہے معلومات کے درمیان. وَهُوَ أَشَقُّ الْأَدْوَارِ، اور یہ جو چوتھا دور ہے یہ تمام ادوار خمسہ میں سے سخت ترین اور اہمھا، ان میں سے اہم ترین ہے. دائماً فی کل تفکیر، یعنی ہمیشہ اس تفکیر میں. کیسے یہ اشق اور اہم ہے؟ فَإِن نَجَحَ الْمُفَكِّرُ فِيهِ، اگر مفکر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، انتقل إلى الدور الأخير، تو پھر وہ دور اخیر تک اور آخری دور تک پہنچتا ہے. الذي به حصول العلم، وہ دور اخیر کے جس کے ذریعے علم کا حصول ہے. اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو علم حاصل کر لے گا، اس لیے کہ وہ آخری دور تک پہنچ جائے گا. وَإِن لَا بَقِيَ فِي مَكَانِهِ يَدُورُ عَلَى نَفْسِهِ بَيْنَ الْمَعْلُومَاتِ مِنْ غَيْرِ جَدْوَى، اگر وہ ناجح نہیں ہوا، کامیاب نہیں ہوا، تو پھر وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا اور گھومتا رہے گا اپنے اندر ان معلومات کے درمیان، من غیر جدوہ، بغیر کسی فائدے کے. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة هي، خوب یہ حرکت دائریہ معلومات کے درمیان اس طریقے تحلیل عقلی میں یہ کون سی حرکت ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ ہی، اس حرکت دائریہ کا مطلب اور اس سے مراد یہ ہے کہ ان یلاحظ الفکر مجامع افراد الجنس الذي دخل تحته المشکل، کہ فکر انسانی اس جنس کے مصادیق کے تمام مجموعوں کو لحاظ کرے. کون سی جنس کے؟ جس کے اندر مشکل اور مجہول تصوری ہے، ان کے تمام مصادیق کے مجموعوں کو لحاظ کرے. فَيُفْرِضُهَا مَجْمُوعَةً مجموعہ، پھر ان کو جدا کرے تمام مصادیق کو مجموعے میں،
ایک مجموعہ ہوگا مجہول تصوری کے ساتھ مخصوص، ایک مجموعہ اسی جنس کا ہوگا مثلا ایک اور نو کے ساتھ، اس طرح ہر مصداق اور نو کے مجموعے کو وہاں سے جدا کرے. جیسے حیوان کے اندر ایک مجموعہ انسان کا ہے، زید، عمرو، بکر اور خالد اور یہ، اسی طرح حیوان کے اندر ایک مجموعہ فرس کا ہے، حیوان کے اندر ایک مجموعہ مثلا اس کا ہے، ناہق کا ہے. تو اس طرح جتنی انواع ہیں اتنے مجموعے اس کے اندر. عقل کیا کرے گا؟ ان مجموعوں کو جدا کرے گا. فَلِلْأَفْرَادِ الْمَجْهُولِ مَجْمُوعَةٌ، جو مجہول کے مصادیق ہیں ان کا ایک مجموعہ ہے. وَلِغَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْجِنْسِ الْأُخْرَى، پھر اس جنس کے انواع میں سے اس مجہول کے علاوہ، یعنی جنس کی جو دوسری انواع ہیں، الاخرى صفت انواع کی، یعنی جنس کی جو دوسری صفتیں ہیں، ان تمام جنس کی جو دوسری انواع ہیں ان تمام انواع میں سے اس مجہول کے علاوہ جتنی بھی انواع ہیں ہر ایک کے لیے کل واحد مجموعۃ من الافراد، کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ افراد میں سے مجموعہ ہے. وَلِغَيْرِهِ، یعنی اس مجہول کے علاوہ کے لیے وہ کیا ہے؟ غیر مجہول، من انواع الجنس الاخرى، جنس کی دوسری انواع اور جو انواع ہیں، کل واحد کے ہر ایک ان میں سے مجموعۃ من الافراد، مصادیق میں سے ایک ایک مجموعہ ہے. فرض ایک مجموعہ ہے حیوان کا. یہاں پر جو مثال تھی پانی کی کہ سائل جنس ہے، پانی مجہول تصوری ہے، اس کا ایک مجموعہ ہے مصادیق کا اس کے لیے. دودھ کا ایک اور مجموعہ ہے، دودھ ایک نوع ہے اسی سائل کی، اس کا ایک الگ سے مجموعہ ہے مصادیق کا. تو اس طرح جتنے بھی انواع ہیں ہر ایک کے لیے مجموعہ ہے مصادیق کا. وفی المثال یلاحظ مجامع السوائل، مثال میں جیسے وہ فکر لحاظ کرے گا سوائل کے مجموعوں کو، سوائل یعنی بہنے والی چیزوں کے مجموعوں کو جدا کرے گا، لحاظ کرے گا. ان میں سے ایک پانی ہے، زئبق ہے، زئبق یعنی وہی پارا، واللبن ہے دودھ، والدہن تیل، الی غیرہا، اور بہت سارے دیگر جتنے بھی یہ سوائل ہیں، جتنے بھی بہنے والی چیزیں ہیں. وعند ذلک، جب یہ کام فکر نے انجام دیا، یعنی انواع میں سے ہر نوع کے مجموعے کا لحاظ کیا اور جدا جدا کیا، تو یہاں پر یبدأ فی ملاحظتها ملاحظۃ دقیقہ، یہاں پر پھر ان کے ملاحظے میں ایک دقیق قسم کا ملاحظے میں شروع ہو جاتا ہے. وہ ابتدا کرتا ہے فی ملاحظتها، ان تمام مصادیق کے مجموعوں میں کے ملاحظے میں ابتدا کرتا ہے. کیسا ملاحظہ؟ ملاحظۃ دقیقہ، ایک دقیق اور گہری جو ہے تحلیل، ایک گہرا ملاحظہ انجام دیتا ہے تاکہ کیا ہو؟ لیعرف ما تمتاز بہی مجموعۃ افراد المشکل بحسب ذاتها وحقیقتها عن المجامع الاخرى، تاکہ کیا ہو سکے؟ تاکہ پہچانے یہ فکر ما اس چیز کو تمتاز بہی جس کے ذریعے جدا ہوتا ہے مشکل یعنی مجہول تصوری کے مصادیق کا مجموعہ اپنی ذات میں، اپنی حقیقت کے اعتبار سے دوسرے مجموعوں سے. یعنی اگر حیوان کی مثال ہے تو یہ انسان جو مجہول تصوری تھا اس کے لیے، یہ اب کیا کرے گا؟ اس میں جب اس نے انسان کو، فرس کو، ان تمام کے مجموعوں کو جدا کیا تو اب ایک گہری تحلیل انجام دے گا کہ جس کے ذریعے کیا کرے گا؟ یہ پہچانے گا ایک ایسی چیز کو جس سے امتیاز پیدا کرے گا. وہ مجہول تصوری کے مصادیق یعنی انسان کے تمام مصادیق جس سے امتیاز پیدا کریں گے، یا اپنی ذات میں کن چیزوں سے امتیاز پیدا کریں گے؟ مجامع اخرى سے، دوسری انواع کے مصادیق سے. او بحسب عوارض الخاصۃ بہا، یا اپنے ان عوارض خاصہ کے ذریعے وہ امتیاز پیدا کریں گے. پانی ہے مثلا، پانی ان تمام سوائل میں سے ایک مجہول تصوری جو ہمارے لیے تھا پانی تھا. اب جب اس نے پانی کو، زئبق کو، دودھ کو اور تیل وغیرہ کو جدا جدا حساب کیا، لحاظ کیا، تو اب ہم نے کہا کہ یہ گہری تحلیل انجام دے. اس گہری تحلیل انجام میں کیا کرے گا؟ یہ ایسی چیز پیدا کرے گا کہ جس سے یہ پانی جدا ہو سکے اپنی ذات میں ان سوائل کے تمام دوسرے مصادیق اور انواع سے. پھر وہ جو مابہ الامتیاز ہے جس سے یہ مجہول تصوری امتیاز پیدا کرتا ہے، وہ دو طرح کے ہیں. بحسب ذاتها وحقیقتها، یہ اشارہ ہے حد کی طرف، یعنی یا تو وہ جس چیز سے وہ امتیاز پیدا کرے گا مجہول تصوری، وہ اپنی ذات اور حقیقت کے ذریعے امتیاز پیدا کرے گا. خوب، یہ یعنی حد تام یا حد ناقص.
او بحسب عوارض الخاصہ، یہ اشارہ ہے رسم کی طرف، کہ یعنی جو اس نے چیز پیدا کی ہے جس سے اس کا وہ مجہول تصوری امتیاز پیدا کر رہا ہے، وہ عوارض خاصہ ہے، یعنی رسم جس سے ہم خاصے سے رسم کو تشکیل دیتے ہیں، اور یہ رسم کی طرف اشارہ ہے، یعنی یا پھر وہ حد پہچانے گا اپنے مجہول تصوری کی، یا رسم پہچانے گا۔ ولا بد ہونا من الفاظ دقیق و تجربہ، اور اسی لیے ضروری ہے یہاں پر ایک گہری کوشش اور تلاش و تجربہ اور عملی طریقے سے ان چیزوں کو پہچاننا، تاکہ لیعرف فی المثال، تاکہ وہ مثال میں جو پانی کی مثال تھی ہماری، اسی مثال میں تاکہ وہ پہچانے کس چیز کو، الخصوصیت الذاتیہ، ذاتی خصوصیت کو پہچانے، اول عرضیہ، یا خاصے وغیرہ کو، یعنی عرضی خصوصیت کو پہچانے جس سے اس کو تمیز عرضی دے سکے، التی، وہ خصوصیت ذاتیہ عرضی کہ یمتاز بہ الماء، جس سے وہ پانی امتیاز پیدا کرے، ان غیر ہی، کس سے امتیاز پیدا کرے، اپنے غیر سے، من السوائل، یعنی اس سوائل کے اندر اور مجموعے بھی تھے، ایک مجموعہ زیبک کا تھا، ایک مجموعہ دودھ کا تھا، ایک مجموعہ تیل کا تھا، یہ پانی ان تمام مجموعوں سے امتیاز پیدا کرے، اب یا خصوصیت ذاتی یا خصوصیت عرضی کے، کس چیز میں امتیاز پیدا کرے، فی لون ہی و طعم ہی، اپنے رنگ اور ذائقے میں، وفی وزن ہی و ثقل ہی، اپنے وزن اور سنگینی میں، او فی اجزاء ہی الطبیعیہ، یا اپنے طبیعی اجزاء میں، جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن ہے، یہ اس کے طبیعی دو اجزاء ہیں جس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ بس یہ کیا کرے گا اس مرحلے میں یہ ایک دقیق اور عمیق تلاش کرے گا، کوشش کرے گا، تحلیل انجام دے گا، تاکہ اس کہاں تک کس چیز کو حاصل کرے، تاکہ یہ فصل کو حاصل کرے، تاکہ یہ خاصے کو حاصل کرے، یعنی خصوصیت ذاتی پیدا کرے یا خصوصیت عرضی پیدا کرے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ سابقہ جو ہمارے پاس بزرگان اور علماء کی علمی میراث پہنچی ہے، یہ شخص اس علمی میراث سے بے نیاز نہیں ہے، یہ اس سے استفادہ کرے۔ لذا فرماتے ہیں کہ وَلَا يَسْتَغْنِيَ الْبَاحِثُ عَنِ الْإِسْتِعَانَةِ بِتَجَارُبِ النَّاسِ وَالْعُلَمَاءِ وَعُلُومِهِمْ، بحث کرنے والا بے نیاز نہیں ہے کہ وہ کمک لے لوگوں کے تجربوں سے، علماء اور ان کے علوم سے، یہ اس سے بے نیاز نہیں ہے، یعنی اس کو تجربہ ان کے تجربوں سے، ان کے علوم سے استفادہ کرنا پڑے گا، فائدہ اٹھانا پڑے گا، چونکہ خالی ذہن انسان نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، لذا وہ جتنی بھی ثروت علمی ہے، علمی میراث ہے بزرگان کی، یہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ والعلماء وعلومہم والبشر من القدیم کما قلنا فی اول مبحث القسمہ، اور شروع سے بشر، جیسے ہم نے اس کو قسمت کی ابتدائی بحث میں بھی کہا تھا کہ اہتموا بفطرتہم فی تقسیم الاشیاء، کہ لوگوں نے شروع سے، قدیم زمانے سے اپنی فطرت کے اعتبار سے اہتمام کیا ہے، فی تقسیم الاشیاء، اشیاء کی تقسیم میں، یعنی انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے لوگوں نے اپنی فطرتی اعتبار سے، کس چیز کو، اشیاء کی تقسیم کو، شروع سے وہ چیزوں کو تقسیم کرتے آ رہے ہیں۔ وہ تمییز الانواع بعضها عن بعض، اور وہ چیزوں، انواع کی تمییز، ان میں سے بعض کو بعض سے جدا کرتے آئے ہیں۔ فحصلت لهم بمرور الزمن الطویل معلومات قیمہ، پھر ان لوگوں کو زمانے کے، بہت لمبے زمانے کے گزرنے سے ان کو حاصل ہوئے ہیں بہت ساری ایک معلومات قیمت، ان کے جو قیمت رکھنے والی ہیں، بارزش ہیں۔ ہی ثروتنا العلمیہ، انہوں نے یہ معلومات حاصل کی ہیں، اور ان کی یہ معلومات کیا ہے، ثروتنا العلمیہ، یہ ہمارے لیے علمی ثروت ہے، التی ورثناہا من اسلافنا، کہ جس علمی ثروت کو ہم نے ورثے میں لیا ہے، من اسلافنا، ہمارے اپنے سابقہ بزرگوں سے۔ وَكُلُّ مَا نَسْتَطِيعُهُ مِنَ الْبَحْثِ فِي هَذَا الشَّأْنِ هُوَ التَّعْدِيلُ وَالتَّنْقِيحُ فِي هَذِهِ الثَّرْوَةِ، ہمارا کام کیا ہے اس ثروت علمی میں جو ہمیں ملی ہے ان بزرگان سے؟ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز، ہر وہ بحث جو جس کی ہمیں توان ہے، جس کی ہمیں قدرت ہے، وہ ہم انجام دیں فی هذا الشأن، اس میں، اس ثروت علمی کے اعتبار کے اندر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی بحث ہے کہ جس میں ہماری توان ہے ہم انجام دیں، وہ تعدیل و تنقیح،
یعنی کل ما نستطیع فی من البحث فی ھذا الشان، یعنی اس مرحلے میں اس جگہ جتنی ہماری قدرت ہے بحث کی ہم انجام دیں وہ کیا ہے، ہو تعدیل و تنقیح فی ھذا الثروہ، اس ثروت علمی میں ہم تعدیل اور تنقیح کریں، یعنی ہم اس کی اصلاح کریں، ہم اس کو تنقیح کریں، جتنے بھی زوائد اور نواقص ہیں ہم ان کو ان تمام زائد اور اضافی چیزوں سے پاک کریں، اور اگر ان میں کوئی چیز کم ہے تو اضافہ کریں، بس تعدیل اور تنقیح کریں ہم اس کی۔ واکتشاف بعض الکنوز من الانواع، اور کشف کریں ہم اور بعض خزانوں کو، من الانواع انواع کی خزانوں کو، التی لم یحتد الیہا السابقون، کہ جن انواع تک سابقہ لوگ نہیں پہنچے، علی مرور الزمن، زمان کے گزر پر، اور وتقدم المعارف، معارف کے گزرنے پر، یعنی جتنا عرصہ گزرا، جتنے معارف گزرے، خوب یہ لوگ ان انواع تک نہیں پہنچے، خوب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم انواع میں سے ان خزانوں تک پہنچیں، ان کو حاصل کریں۔ بس یہاں تک معلوم ہوا کہ اس چوتھے مرحلے میں انسان کو ایک عمیق جو ہے وہ تحلیل انجام دینی پڑے گی، ایک گہری بحث کرنی پڑے گی، تلاش کرنی پڑے گی، اور اس تلاش میں انسان ایسا نہیں ہے کہ ان علماء کی محنتوں سے بے نیاز ہے، نہیں، وہ ثروت علمی جو اس کو نصیب ہوئی ہے اسی سے استفادہ کرے اور ان انواع کو ایک دوسرے سے تمیز دینے کی کوشش کرے۔ فَإِنِ اسْتَطَاعَ الْفِكْرُ أَنْ يَنْجَحَ فِي هَذَا الدَّوْرِ، اب جب فکر انسانی قادر ہو گیا کہ اس دور میں کامیاب ہو جائے، اس کامیابی پر وہ قادر ہو گیا اس دور حرکت دائری میں، یعنی کیا مطلب وہ کامیاب ہو جائے، یعنی کیا حاصل کر لے، بِأَنْ عَرَفَ مَا يُمَيِّزُ الْمَجْهُولِ، یعنی وہ اس نے جان لیا اس چیز کو کہ جو تمیز دیتی ہے اس مجہول تصوری کو۔ اب تمیزاً ذاتیاً، یا وہ تمیز ذاتی دے رہی ہوگی، اے عرف فصلہ، یعنی کیا اس نے پہچانا، فصل پہچانی، او عرف ما یمیزہ تمیزاً عرضیاً، یا اس نے جانا اس چیز کو جو اسی مجہول کو جدا کرتی ہے ایک تمیز عرضی سے، یعنی اے عرف خاصتہ، یعنی اس نے کس کو پہچانا، خاصے کو پہچانا۔ فإن معنى ذلك أنه استطاع، اس کا مطلب یہ ہے کہ پس اس نے قدرت پیدا کی اس بات پر کہ ان يحلل معنى المجهول الى جنس وفصل، کہ یعنی اب وہ قادر ہے کہ تحلیل کرے اس مجہول تصوری کی معنی اور مفہوم کو جنس اور فصل کی طرف، او جنس و خاصۃ، یا جنس اور خاصے کی طرف، تحلیلا عقلیا، کس نوعیت کی تحلیل، عقلی تحلیل۔ فیکمل عنده الحد التام، اب اس کے پاس کامل ہو جائے گا، فیکمل عنده الحد التام او الرسم التام بتألیفہ، پھر کامل ہو جائے گا اس کے پاس، حد تام کامل ہو جائے گی اس کے پاس، اور رسم تام کامل ہو جائے گی اس کے پاس، کیونکہ جنس و فصل سے حد بنتی ہے حد تام، اور جنس و خاصے سے رسم تام بنتی ہے۔ کیسے کامل ہوگی اس کے پاس، بتألیفہ مما انتہا الیہ التحلیل، جب یہ تألیف کرے گا اس مجہول کو، مما ان چیزوں سے کہ جن تک اس کی تحلیل پہنچی ہے۔ اس کی تحلیل کہاں تک پہنچی تھی، جنس اور فصل تک، یا اس کی تحلیل پہنچی تھی جنس اور خاصے تک۔ اب اگر یہ مجہول کو تعلیف کرے گا، یعنی معنی کرے گا ان جنس و فصل سے یا جنس و رسم سے، یعنی گویا یہ اپنے اس معلومات میں جب حرکت کرے گا اور یہ تحلیل انجام دے گا اور تحلیل میں فصل اور خاصے تک پہنچے گا، پھر اپنی ان معلومات میں جب یہ تعلیف کرے گا اسی جنس و فصل اور جنس و رسم سے، تو یہ حد تام اس کے پاس کامل ہو جائے گی، رسم تام اس کے پاس کامل ہو جائے گی۔ بس فرماتے ہیں کہ کامل ہو جائے گی حد تام رسم تام بتعلیفی، کہ بتعلیفی کی ضمیر جا رہی ہے خود اس شخص کی طرف، کہ جب وہ شخص بنائے گا، تعلیف کرے گا، مما انتہا الیہ التحلیل، تعلیف کرے گا کن چیزوں میں سے، ان میں سے کہ جہاں تک اس کی تحلیل پہنچی ہے، یعنی حد تام اور رسم تام درست ہو جائے گی پھر، اور وہ کامل ہو جائے گی۔ کما لو عرف الماء فی المثال، جیسا کہ وہ تعریف کرے پانی کی اس مثال میں اس عبارت سے کہ بِأَنَّهُ سَائِلٌ بِطَبْعِهِ لَا لَوْنَ لَهُ وَلَا طَعْمَ وَلَا رَائِحَةَ، کہ یہ ایک ایسا مادہ سائلہ ہے، بہنے والی چیز ہے کہ جو اپنی طب اور ذات میں رنگ نہیں رکھتی، ذائقہ نہیں رکھتی، ولا رائحہ، اور کوئی اس کی خوشبو بھی نہیں ہے۔ او انہ لہ ثقل نوعی مخصوص، یا یہ ایک ایسا سائل ہے کہ جو اپنی طب میں ایک مخصوص نوعیت کا وزن اور سنگینی رکھتا ہے۔ او انہ قوام کل شیء حی، یا یہ ایک ایسا مادہ سائلہ ہے، بہنے والی چیز ہے کہ جس سے ہر زندہ چیز کی کیا ہے،
قوام ہے، ہر زندہ شے کا قوام ہے. جیسے آئے قرآنی میں بھی ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اس آیت کی طرف اشارہ بھی ہے طرح کے کہ یعنی یہ اس طرح تعریف کرے پانی کی. یہ جب اس طرح تعریف کرے گا تو قطعاً یہ حد تام اور رسم تام تک پہنچے گا، کیونکہ اس نے اس دور میں فصل اور خاصہ پیدا کیا ہے. یا فصل پیدا کیا ہے یا خاصہ. فصل پیدا کیا ہے تو اس نے مجہول تصوری کو تمیز دے گا حد تام سے، یعنی ایک تمیز ذاتی. اگر خاصہ پیدا کیا ہے تو یعنی ایک تمیز عرضی دے گا اسی کے. ومعنی کمال الحد او الرسم عنده، اور اس کے پاس حد اور رسم کے کامل ہونے کی معنی یہ ہے کہ ان عقلہ قد انتہا الی الدور الاخیر، کہ اس کا عقل اب منتہی ہوا ہے دور اخیر، آخری دور تک. وہو الحرکت الراجعہ، اور وہ حرکت راجعہ ہے. اے حرکت العقل من المعلوم الى المجہول، یعنی عقل کی حرکت معلوم سے مجہول تک. وعندها ينتہی التفکیر بالوصول الى الغایت من تحصیل المجہول، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر تفکیر انسان کی منتہی ہوتی ہے، پہنچ جاتی ہے الی الغایت من تحصیل المجہول، یعنی تفکیر پہنچتی ہے اس غایت تک جو مجہول کی تحصیل کی غایت ہے، یعنی مجہول کے حاصل ہونے کی جو غرض اور غایت تھی، اب یہاں پر اس مرحلے میں وہ فکر وہاں تک پہنچ جاتی ہے. وبہذا اتضح معنی تحلیل العقلی، اسی بیان سے واضح ہوا تحلیل عقلی کی معنی الذی وعدناک ببیانہ سابقا فی القسمۃ الطبیعیہ، وہ تحلیل عقلی کے جس کے بیان کا سابقاً یعنی پیچھے ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے قسمت طبیعیہ میں، جب ہم کل کو تقسیم کر رہے تھے اجزاء کی طرف اور وہاں تحلیل عقلی بیان کر رہے تھے، تو ہم نے وہاں پر آپ کو یہ وعدہ دیا تھا کہ انشاءاللہ اس کا بیان آئے گا، اور وہ یہاں پر اس کا بیان تھا جو ہم نے آپ کے لیے بیان کیا. وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْمُتَشَارِكَاتِ وَالْمُتَبَايِنَاتِ. اب یہ تحلیل عقلی کی معنی سامنے آ گئی. وہ کیا معنی ہے اس کی معنی یہ ہے کہ متشارکات اور متباینات کے اعتبار سے ہے یہ تحلیل. انما یکونو یعنی یہ تحلیل عقلی کیا ہے؟ یہ تحلیل ہے متشارکات اور متباینات کے اعتبار سے، یعنی کچھ چیزیں ہیں کہ جو مشترک ہیں آپ کے مجہول تصوری کے ساتھ، کچھ چیزیں ہیں کہ جو اسی مجہول تصوری کو جدا کر رہی ہیں دوسری انواع سے، کہ جو اس مجہول تصوری میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو متباین ہیں باقی انواع کی نسبت. جیسے انسان میں اندر ناطقیت ہے جو متباین ہے کس سے؟ فرس کے. اے انہو بعد ملاحظت المتشارکات بالجنس، یعنی شخص نے جب ملاحظہ کیا جنس کے اندر جتنی بھی متشارکات چیزیں تھیں، انواع تھیں ان کا، تو ان جنس میں شریک تمام ان انواع کے ملاحظے کے بعد یفرزها، یہ شخص کیا کرتا ہے؟ اسی کو متشارکات کو جدا کرتا ہے، ویوضعها، اور ان کی توزیع کرتا ہے، ان کو تقسیم کرتا ہے مجامع، مجموعوں میں. یعنی جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہر ایک نوع کے مصادیق کو جدا جدا کر رہا ہوتا ہے. فقل انواع، یا آپ یوں کہیں کہ اس کو انواع میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے. حیوان، انسان مجہول تصوری تھا، ہم نے دیکھا انسان کی جنس حیوان ہے، تو اب ہم نے تحلیل عقلی میں کیا کیا؟ ان متشارکات کو جدا کیا. حیوان کو جو ہے انسان کے ساتھ شریک تھے اس حیوانیت میں، جیسے فرس ہے، ناہک ہے وغیرہ، ان کو ہم نے کیا کیا؟ جدا کیا. ان فرس ہے، حمار وغیرہ ہے، ان کو بحسب ما فیہا، پھر یہ یفرزها و یوزعها مجامع او فقل انواعا، کہ یہ ان کو جدا کرتا ہے، ان کو تقسیم کرتا ہے مجموعوں میں، یا آپ کہیں انواع میں. کس اعتبار سے؟ بے اعتبار ما فیہا، ان تمام ممیزات کے اعتبار سے کہ جو ان کے اندر ہیں. من اس ماں کا بیان ہے، وہ کیا چیز ہے جو ان کے اندر ہے؟ من الممیزات المتباینہ، وہ تمام امور کے جو ممیز ہیں، جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہیں، المتباینہ، اور جو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ متباین ہیں. فیستخرج من هذه العملیہ، جب اس نے یہ کام انجام دیا تو اس کام کے، اس عمل اور اس کام سے وہ استخراج کرتا ہے الجنس والفصل مفردات الحد، جنس اور فصل کو، کہ جو حد کے مفردات ہیں. یعنی انسان کی پھر تعریف کرنے لگتا ہے کہ ہاں اب معلوم ہو گیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، حیوان جنس ہے اور ناطق اس کی فصل ہے، اور اس ناطق جو کہ ممیز ہے، اس کے ذریعے اس نے اس انسان کے ساتھ اور جو مشارکات تھے ان کو جدا کر دیا. یا پانی کے لیے جسے ہم نے اوپر تعریف پڑھی، پانی سائل ہے، لیکن کون سا سائل ہے؟ لا لون، جس کا رنگ بھی نہیں ہے، ذائقہ بھی
نہیں ہے. اول جنس والخاصتا، یا فرماتے ہیں کہ استخراج کرتا ہے وہ جنس اور خاصے کو مفردات الرسم کے، جو کس کے مفردات ہیں؟ رسم کے مفردات ہیں. جیسے مثلا انسان کی تعریف میں کہتا ہے کہ حیوان ضاحک، فَكُنْتَ بِذَلِكَ حَلَّلْتَ الْمَفْهُومِ، پھر آپ نتیجے میں کہاں پہنچتے ہیں؟ آپ درواقع تحلیل کرتے ہیں مفہوم کی. المرادہ، کون سا مفہوم؟ المراد تعریفہ الی مفرداتہ، وہ مفہوم کہ جس کی تعریف کا ارادہ کیا گیا تھا مفردات کی صورت میں. یعنی ہم شروع سے ہماری غرض یہ تھی کہ ہم پانی کو پہچانے کہ یہ پانی کیا ہے، ہم اس کی تحلیل کرنا چاہ رہے تھے مفردات میں، مفاہیم میں، کہ جو مفاہیم مفرد ہوں ہم ان مفاہیم مفردہ میں اس پانی کی تحلیل کرنا چاہ رہے تھے. ہم انسان کی تحلیل کرنا چاہ رہے تھے مفردات میں. خوب، ہم نے کیسے تحلیل کیا، کیسے پہچانا؟ ہم نے یہ طریقے تحلیل عقلی کو اختیار کیا. طریقے تحلیل عقلی میں ہم نے دو دور انجام دیے جو مشترک ہیں اس کے ساتھ، قسمت ثنائیہ میں بھی ہیں وہ، لیکن ان کے بعد ہم نے 3 حرکتیں انجام دی. حرکت راجعہ، پھر حرکت ذاہبہ، پہلی حرکت فکری، پھر حرکت دائریہ ہم نے انجام دی، یہاں تک کہ ہم آخر میں حرکت راجعہ ہم نے انجام دی، اور ہم اسی مفہوم، اسی مجہول تصوری کی تحلیل میں کامیاب ہو گئے. اور ہم نے آ کر آخر میں اسی مفہوم کو تحلیل کیا. ہم نے کہا انسان یعنی حیوان ناطق، پانی یعنی سائل لا لون له ولا طعم. اس طرح ہم نے ان مفردات کو پہچانا. پھر اگر ہم نے جنس و فصل پہچانی ہے تو گویا ہم نے اس مجہول تصوری کو تمیز دے دی اپنے غیر سے، ایک ذاتی تمیز. اگر ہم نے خاصے کو پہچانا ہے تو گویا ہم نے تمیز دے دی اس مفہوم مجہول تصوری کو ایک عرضی تمیز. تنبیہ انشاءاللہ پھر اس کو آگے کے درس میں تمام کر دیں گے، اور اسی سے ہماری یہ ختم ہو جائے گی پہلا جز انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد.